الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض اور نہیں ہے کوئی بھی چھپایا زمین میں الا علی اللہ رزقها مگر اللہ پر ہے اس کا رزق۔ زمین میں کوئی بھی چلنے والا ہر وہ چیز جو زمین میں چلے وہ دابہ ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں۔ تو زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات، اور نہیں ہے کوئی بھی جانور زمین میں الا علی اللہ رزقها مگر اللہ پر اس کا رزق ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ نے ہی رزق دینا ہے۔ رزق کا انتظام کرنا ہر ایک کے لیے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو زیادہ دے کسی کو تھوڑا دے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کے عارضی ٹھکانے کو، ومستودعها اور اس کے دائمی ٹھکانے کو، یعنی اللہ ہر مخلوق کے عارضی ٹھکانے کو بھی اس کے دائمی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ کوئی نکلتا ہے گھر سے رستے میں کہیں عارضی طور پہ ٹھہرتا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اور کوئی کسی کا کوئی مستقل ٹھکانہ ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہوگا عارضی یا مستقل ٹھکانہ تو اللہ وہاں رزق مہیا کریں گے۔ کوئی کہیں بھی ہے تو اللہ پر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہہ دیجئے آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کون ہے جو رزق دے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض کیا کوئی مخلوق کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو رزق دے تمہیں زمین و آسمان سے؟ تو جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے اس طرح رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ باقی میں نے جیسے ذکر کیا کہ جیسے اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کو کسی صورت میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی صورت میں پیدا کر دیا، اللہ نے پوچھا نہیں کسی سے کہ آپ کو انسان بنانا ہے، آپ کو جانور بنانا ہے، تو کسی سے اللہ نے پوچھا نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ جیسے اللہ نے چاہا ویسے پیدا کر دیا، جہاں اللہ نے چاہا وہاں پیدا کر دیا، جیسی صفات اللہ نے دینا چاہیے اللہ نے پیدا کر دی۔ تو رزق بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق دیتے ہیں، کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا رزق طے ہے اللہ رب العالمین پر۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جس طرح ہر انسان کو موت آنی ہے اس طرح موت سے پہلے پہلے اس کا رزق بھی اسے مل جانا ہے، ہر مخلوق کو۔ ہمارے پیچھے صرف موت نہیں لگی ہوئی، ہمارے پیچھے ہمارے رزق بھی لگا ہوا ہے، اور رزق مل کر رہنا ہے۔ باقی اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ انسان وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تگ و دو کرے رزق کی، لیکن وہ تگ و دو کی حد تک ہونا چاہیے، ایک موٹی سی محنت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان دن اور رات رزق کی طلب میں ایسے گزار دے کہ یہی رزق کی تلاش ہی انسان کا مقصد زندگی بن جائے۔
رزق کی تلاش انسان کے زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انسان کو اس کے لیے یہ ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، گھر نہیں بیٹھ جانا۔ توکل یہ نہیں ہے اللہ پر کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے، انسان کو اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ لیکن کیسی محنت کرنی ہے؟ اس کے لیے سارا دن ساری رات نہیں لگا دینا، بلکہ اس کے لیے موٹی محنت کرنی ہے، ایسی محنت کرنی ہے کہ انسان کا جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے وقت نکلے، انسان باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالے جس کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی۔ یعنی اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اللہ نے ہماری زندگی کا جو مقصد مقرر کیا ہے، اللہ نے ہماری اس کی ذمہ داری نہیں لی کہ اللہ نے ہر انسان کے سامنے حق اور باطل واضح کر دینا ہے۔ اب وہ انسان نے اس کو اختیار کرنا ہے، اب اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو وہ اب انسان نے اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، دین کی غلبے کے لیے کوشش کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ ساری کوششیں انسان کو کرنی ہے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی کہ اللہ ہر انسان سے دین کی خدمت بھی کروائیں گے، اللہ ہر انسان کو لازماً ہدایت بھی دیں گے، اور اللہ ہر انسان سے نیک کام بھی کروائیں گے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہتر عمل کروانے کی ذمہ داری نہیں لی، یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے کہ دنیا کی مستعار زندگی یہ کتنی ہے، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ باقی رزق کی ذمہ داری، سر ڈھانکنے کی ذمہ داری، ہمیں رات سونے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، یہ ہماری ضرورت ہے دنیا کی، اور یہ ضرورت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انسان اس کے لیے موٹی محنت بھی کرے، انسان کو اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے اللہ کی بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق۔ انسان اس کے لیے موٹی محنت کرے، جس کو حدیث میں اجملوا فی الطلب کہا گیا ہے۔ اجملوا فی الطلب یعنی طلب میں، تلاش میں، کس کی طلب اور تلاش میں؟ رزق کی طلب اور تلاش میں اجمال باقی رکھو۔ اجمال کہتے ہیں مجمل چیز کو، موٹی چیز کو۔ تو ہماری خرابی کیا ہے؟ انسانوں نے اپنی زندگی کا مقصد رزق کی تلاش بنا لیا ہے، اور جو اصل زندگی کا مقصد تھا اس کو بھول گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جگہ جگہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس حقیقت کو بہت واضح انداز سے بیان کیا۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد بیان کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ بڑی ہی صراحت کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں انسان کی زندگی کے مقصد اور جو انسان رزق کی تلاش کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ اس کا تقابل کرتے ہیں بڑے ہی وضاحت کے ساتھ۔ یہ دیکھیے، اور آپ دیکھیے کہ کیا ہم بھی اللہ کے ان احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو، الا مگر، لیعبدون تاکہ وہ سب عبادت کریں میری۔ عبادت میں سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ بہرحال اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ نے ہمیں صرف اس کے لیے پیدا کیا، یہ حشر کا انداز ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر، جب پہلے نہیں آ جائے بعد میں الا آ جائے تو معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں صرف اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، عبادت کا مطلب ہر وہ کام ہے، قول ہو یا فعل ہو، جو اللہ کو راضی کرے، جو اللہ کو محبوب ہو، وہ عبادت ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ
مارکیٹ کے اندر ہو، آفس کے اندر ہو، یہ عبادت ہے۔ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، دینی معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کو ہم بھول کر ہم کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ساتھ ہی اس کا تقابل کر دیا، کمپیریزن کر دیا ہے کہ کہیں تم دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤ، تمہاری ساری تگودو دنیا کے پیچھے نہ ہو جائے، شیطان تمہیں اس طرف نہ لگا دے۔ اللہ نے مقصد زندگی کے ساتھ ہی رزق کی بات کی، اور کیا بات کی؟ وہی بات کی ہے جو اس آیت کریمہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں لوگوں سے رزق نہیں مانگتا، وما ارید ان یطعمون، اور میں یہ بھی نہیں ارادہ کرتا لوگوں سے کہ لوگ مجھے کھلائیں۔ یعنی اللہ کا لوگوں سے رزق کا تقاضا نہیں ہے۔ کس لیے رزق؟ انسان کے اپنے لیے رزق، یہ اللہ تقاضا نہیں کرتے انسان سے کہ اپنے لیے تو خود کما۔ اللہ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے تجھے کھلانے کی۔ وما ارید ان یطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ کو تو کون کھلائے؟ یعنی اللہ کی مخلوق کو۔ انسان بہانہ لگاتا ہے کہ اگر میں عبادت کے لیے، دین کے لیے وقت نکالوں گا تو اپنی روزی روٹی کیسے انتظام کروں گا، بیوی بچوں کا انتظام کیسے کروں گا، میرے ساتھ میں خود ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے گھر بار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے رزق کی ذمہ داری ہے، رزق کا میں تم سے تقاضا نہیں کرتا، اور میں تم سے یہ تقاضا بھی نہیں کرتا کہ تم لوگوں کو مجھے کھلاؤ۔ اللہ کو کھلانے سے مراد اللہ کی مخلوق کو کھلانا۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہ انسان اپنے روزی کا ذمہ دار ہے، نہ انسان اپنے متعلقین کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ وہ ذمہ دار کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق۔ اگلی آیت میں اللہ نے دونوں چیزوں کی ذمہ داری لی ہے، انسان کے رزق کی بھی اور دوسروں کو کھلانے کی۔ جو انسان کے متعلقین ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری بھی انسان کی نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ وہ الرزاق ہے، بہت بڑا رزق دینے والا ہے۔ اچھا جی، جو بہت بڑا رزق دینے والا ہو، بھئی اگر اللہ رزق دینا چاہے اور کوئی اس انسان کو رزق دینے سے روکنا چاہے، پوری دنیا مل جائے کہ جی اس کو رزق نہیں ملنا چاہیے، اور اللہ رزق دینا چاہے، اللہ کہتے ہیں ذو القوتی، اللہ قوت والے ہیں، المتین، بہت مضبوط ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ کہ اس کو ہم نے رزق نہیں پہنچنے دینا، اور اللہ کہیں کہ میں نے اس کو رزق پہنچانا ہے، تو رزق پہنچ کر رہے گا۔ اور اگر پوری دنیا کہ ہم نے اس کو دے کر رہنا ہے، اللہ کہ میں نے اس کو نہیں دینا، تو وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، انسان کے اپنے لیے ہو، انسان کے بیوی بچوں کے لیے ہو۔ اب وہ اللہ نے تھوڑا دینا ہے، زیادہ دینا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان 24 گھنٹے محنت کر لے، اگر اللہ نے تھوڑا رزق کی ذمہ داری لی ہے، تھوڑا رزق ملے گا۔ اگر ایک انسان 2 گھنٹے محنت کرے، اگر اللہ نے زیادہ رزق کی ذمہ داری لی ہے، زیادہ رزق لکھ دیا ہے، تو زیادہ رزق ملے گا۔ یہ رزق دنیا کا یہ اللہ کے اوپر ہے، اگرچہ یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ واضح کر دوں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، توکل کا مطلب یہ نہیں انسان گھر بیٹھ جائے کہ میں گھر بیٹھ کے عبادت کرتا ہوں، مجھے رزق میرا گھر پہنچ جائے گا۔ نہیں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا انسان گھر بیٹھ جائے، اللہ نے اس کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن کتنا انسان ہاتھ پاؤں مارے رزق کے لیے، اور کتنا انسان ہاتھ پاؤں مارے اپنے مقصد زندگی کے لیے، یہ ہے اصل سوال، اصل غور کرنے والی چیز۔ تو انسان کو رزق کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اتنا وقت نہیں نکالنا کہ 24 گھنٹے انسان کے اس میں صرف ہو جائیں، اور عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہ ملے۔ جو اللہ نے انسان کے لیے فرائض مقرر کیے ہیں، انسان وہ تو لازماً ادا کرے، پھر جو اللہ نے مستحبات مقرر کیے ہیں انسان وہ بھی کرے، اور انسان ساتھ رزق کے لیے موٹی محنت بھی کرے۔ انسان جتنی محنت کرے گا، تھوڑی محنت کرے گا رزق کے لیے، زیادہ محنت کرے گا رزق اتنا ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ رزق محنت کے مطابق ملتا ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے کہ دنیا میں رزق محنت کے مطابق ملتا ہے، دنیا میں رزق محنت کے مطابق نہیں ملتا۔
اللہ کے حکم کے مطابق ملتا ہے۔ لوگ آیت پیش کرتے ہیں قرآن کی، جی قرآن میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو انسان کوشش کرے۔ یہ آیت کریمہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ آیت کریمہ آخرت کے لیے ہے۔ یعنی آخرت میں انسان کو اگر کوئی نعمتیں ملیں گی انسان کی کوشش کے مطابق ملیں گی۔ یہ آخرت کے بارے میں جس کو ہم نے دنیا پر لگا دی ہے۔ آپ ذرا یہ آیت کریمہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ بہت پیش کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ رکھ دیتا ہوں، سورہ نجم کی آیت ہے، سورہ نجم آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، آیت نمبر 36 میں، کیا انسان کو خبر نہیں دی گئی اس بات کی جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں جو بات ہے انسان کو اس کی خبر نہیں دی گئی، یعنی پرانے صحیفوں میں، حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں، وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کر دیا، اللہ نے جو انہیں آزمائش کی انہوں نے پورا کیا، جو اللہ سے وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا، اس ابراہیم کے صحیفوں میں بھی۔ یعنی کیا انسان کو خبر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ وہ ابراہیم جو ہر بات کو پورا کر دیتے تھے، کیا انسان کو خبر نہیں ہے پرانے صحیفوں میں، حضرت موسیٰ ابراہیم کے صحیفوں میں کیا ہے؟ اللہ ان میں یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ پرانے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ بات بھی پرانے صحیفوں میں موجود ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ بات بھی پرانے صحیفوں میں موجود ہے، اور قرآن کریم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسان کو اس کی سعی کے مطابق ملے گا۔ یہ پرانے صحیفوں میں بھی موجود ہے اور یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، یہ بات بھی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور انسان کو انسان کی کوشش عنقریب دکھائی جائے گی۔ کہاں دکھائی جائے گی؟ آخرت میں، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر بدلہ دیا جائے گا انسان کو پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے۔ یہ سارا موضوع آخرت کا چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، قرآن کریم میں یہ بات اور بھی کئی مقام پر ہے آخرت کے حوالے سے۔ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، دنیا میں اٹھا لیتی ہے کئی مرتبہ، آخرت میں کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ دنیا میں تو ماں باپ قریبی وہ کسی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آخرت میں انسان ماں باپ سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا، ہر ایک سے بھاگے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قیامت کی بات ہے، دنیا میں تو بوجھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک انسان کو اس کی کوشش کا نتیجہ ملے گا، اگرچہ جنت انسان کو صرف کوشش کی بنا پر نہیں ملے گی، اللہ کی نعمت ساتھ شامل حال ہوگی تو جنت ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت شامل حال کب ہوگی؟ جب پیچھے کوشش ہوگی۔ آخرت بغیر کوشش کے نہیں ملتی، دنیا بغیر کوشش کے مل جاتی ہے، دنیا دوسرے کی محنت سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر ماں باپ نے، اللہ نے ماں باپ کو بادشاہت دی ہو، ماں باپ نے محنت کی ہو، تو اس کا بدلہ دنیا میں بچے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بچہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے، تو اس بچے نے کیا محنت کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ذہن میں سوال آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہجرت کریں، آپ کا رزق آپ کو وہاں مل جائے گا، اور رحم کے رشتوں کو چھوڑ کے، اور بعض اوقات لوگ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں جہاں پہ نہ دین کی حفاظت ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی۔ اس سلسلے میں پھر کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ ہجرت کریں، کیا ملے گا وہاں؟ رزق آپ کے لیے اللہ نے رزق لکھا ہے وہاں پہ، میرا رزق وہاں پہ ہے، یہ تو اللہ وہاں پہ۔ دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا نہیں کہتے، لوگوں کی باتوں کو تو چھوڑ دیجیے۔ اللہ نے کہاں ہے کہ رزق کے لیے ہجرت کرو؟ اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا رزق کے لیے ہجرت کرو۔ اللہ تو کہتے ہیں جہاں میری عبادت نہیں ہو سکتی، جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو وہاں سے ہجرت کرو۔ اللہ نے تو دین کے لیے ہجرت کرنے کا حکم دیا، یہ اللہ نے کہا ہے رزق کے لیے ہجرت کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہجرت کی جہاں حکم موجود ہے، وہ آپ ذرا قرآن کی آیات دیکھ لیجئے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت رکھ دیتا ہوں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ،
یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 56، اس میں ہجرت کا حکم ہے اس آیت کریمہ میں۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، فایای فاعبدون، بس خاص میری عبادت کرو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ جس جگہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر اس جگہ پر میری عبادت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو میری زمین بڑی وسیع ہے، کسی دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کر میری عبادت کرو۔ اور سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ، جہاں جو ہجرت نہیں کرتے ان کی جو سزا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے، اور وہاں کس ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 97، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کریں گے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں، یعنی ظالم لوگ دنیا میں جو دین پر عمل نہیں کرتے رہے، جب وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، جب وہ فوت ہوں گے، جب انہیں فرشتے فوت کریں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، فرشتے کہیں گے تم کیا کرتے رہے، نیک کام تم نے کیوں نہیں کیے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ یہ ظلم کی بات ہو رہی ہے، یہ یعنی دین کی بات ہو رہی ہے، دین کے معاملے میں وہ ظالم تھے۔ تو فرشتے پوچھیں گے ان کی جان قبض کرتے وقت، اور جب فرشتے ظالموں کی جان قبض کریں گے تو مار پیٹ بھی کریں گے، ڈانٹ پھٹکار بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈانٹیں گے، پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے، نیکی کیوں نہیں کی، عبادت کیوں نہیں کی، اپنے آپ پہ ظلم کیوں کیا؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، ہم عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، دین کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے۔ یہ ہجرت رزق کے بارے میں ہو رہی ہے، روزی تلاش کرنے کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ تو دین کے بارے میں ہجرت ہو رہی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں تمہیں ہجرت کر جانی چاہیے تھی اگر تم دین پہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جو اپنے علاقے میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے اور وہ ہجرت کر سکتے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ہاں، اور آگے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو کوئی ہیلہ نہیں پاتے تھے، کوئی رستہ نہیں پاتے تھے ہجرت کا، شاید اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو کوئی ہجرت کرے اپنے دین بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں، وہ یہ سمجھے کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے میرا گھر بار چھوٹ جائے گا، کاروبار چھوٹ جائے گا، وہاں نئے علاقے میں جاؤں گا، میری روزی روٹی کا بندوبست کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ پھر زمین میں بہت فراخی پائے گا۔ وہ یہ سوچ کر ہجرت سے باز نہ رہے کہ وہاں میں نئے سرے سے کاروبار سیٹ کروں گا، وہاں نئے سرے سے محنت کیسے کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دین کے لیے ہجرت کرو، روزی کی ذمہ داری میری ہے۔ ہجرت کبھی بھی روزی کے لیے نہیں ہوتی، ہجرت ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرے تو اس کو اس کی ہجرت تو بہت بڑا عمل ہے۔ اور جو صحیح بخاری وغیرہ کی پہلی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اور اس حدیث میں آگے وضاحت ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہو، فهجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت واقعی اللہ رسول کے لیے ہوتی ہے، اس کو اس کی ہجرت کا اجر ملتا ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے ضمن میں ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ دنیا کا مال و متاع پائے، جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کرے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، اس کو اس کی ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ ہجرت ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا کے لیے ہے، ہجرت ہوتی دین کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رزق، ہم اس کے پیچھے پاگل ہیں، ہماری پوری زندگی اس کی تگ و دو کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس کے لیے محنت کوشش کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور جس کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، جس کا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، وہ ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، اگر عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے کہ جی اگر عبادت کے لیے میں نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالوں گا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالوں گا، دین پڑھنے کے لیے وقت نکالوں گا،
دین کے غلبے کے لیے وقت نکالوں گا تو روزی نہیں کما سکوں گا. بھائی روزی تو اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. ہاں آپ کو اس کے لیے موٹی محنت کرنی ہے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے اللہ کی طرف سے، آپ نے سمجھایا امت کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت غور طلب حدیث ہے، بہت غور طلب حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور ہمیں اس میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر، میری عبادت کے لیے وقت نکال، اپنی دنیا کی مصروفیات میں سے، اپنی روزی اور رزق کی تگ و دو میں سے، دنیا کی محنتوں سے میری عبادت کے لیے وقت نکال. کیا ہوگا؟ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. غنی تجھے کرنا میرا کام ہے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے. کئی صحابہ کرام تھے، تاجر تھے، ایک دن تجارت کرتے تھے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے یہ تقسیم کر رکھی تھی. تو جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، غنا تو اللہ نے دینا ہے، اور اصل غنا سینے کا غنا ہوتا ہے، دل کا غنا ہوتا ہے. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرا فقر بھی دور کر دوں گا، تیری محتاجگی بھی میں دور کروں گا. محتاجگی کیسے دور ہوگی؟ زیادہ رزق کمانے سے دور نہیں ہوگی، کیونکہ انسان زیادہ محنت اگر کرے گا رزق کمانے کے لیے، اس محنت کا نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ نہیں انسان زیادہ محنت کرے گا تو زیادہ رزق ملے گا، تھوڑی محنت کرے گا تو تھوڑا رزق ملے گا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے رزق کی تقسیم صرف ہماری محنت پر نہیں کی. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتے ہیں رزق اللہ چاہتے ہیں تو پھیلا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو تنگ کر دیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی زیادہ محنت کرے تو اس کو رزق زیادہ ملے، اس کا رزق تنگ ہو سکتا ہے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کم محنت کرے تو اس کو رزق تھوڑا ملے، اس کا رزق زیادہ ہو سکتا ہے دنیا میں. میں بار بار کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان رزق کمانے کے لیے محنت نہ کرے. انسان کو محنت کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، گھر میں نہیں بیٹھ جانا توکل کے نام پہ، یہ غلط تصور ہے. لیکن انسان کو موٹی محنت کرنی ہے. وہ ابھی میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ اور بیان کرتا ہوں، ابھی وہ بھی غور کرنے والی حدیث ہے، بہت غور طلب حدیث ہے اس ضمن میں. تو اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجگی بھی دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا اپنے بیزی شیڈول میں سے، دنیا کی تگ و دو کے لیے تو محنت کرتا رہا اور میری عبادت کے لیے میرے لیے وقت نہ نکالا، تو کیا ہوگا کہ جی اگر میں وقت نکالا تو میری کمائی میں مسئلہ بنے گا، رزق کم آئے گا، تو کیا ہوگا پھر؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تیرا ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور محتاجگی بھی دور نہیں ہوگی. یعنی انسان 24 گھنٹے مصروف ہوگا، انسان کی محتاجگی دور نہیں ہوگی. ممکن ہے انسان کو نظر آئے کہ مجھے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، لیکن انسان کی محتاجگی دور نہیں ہوگی. نت نئی مشکلات پڑ جائیں گی، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی آزمائش، کبھی بچہ بیمار، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ، کبھی کوئی فیکٹری کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. انسان کی مشغولیت ختم نہیں ہوگی. اور جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، تھوڑے کے اندر ان کا سر جائے گا. اللہ بیماریوں سے، باقی چیزوں سے اللہ محفوظ رکھیں گے، اللہ برکت ڈال دیں گے ان کی روزی کے اندر، محتاجگی ان کی دور ہو جائے گی. کئی ایسے یعنی ارب پتی ہوتے ہیں لیکن فقیر ہوتے ہیں. کس معنی میں فقیر ہوتے ہیں؟ دل کے فقیر ہوتے ہیں. ان کے پاس یعنی آرام کے لیے وقت نہیں ہوتا، نیند کے لیے وقت، انہیں نیند نہیں آتی، نیند کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اور ایک غریب جو ہے بڑی سکون کی نیند سوتا ہے.
وہ اتنی ٹینشنوں کا شکار نہیں ہے جتنی ٹینشنوں کا شکار کوئی کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، اور کام ختم نہیں ہو رہے جتنی محنت کر لیں۔ ایک حدیث مبارکہ اور بیان کر کے میں اگلی بات جو ہے وہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت غور طلب حدیث ہے، وہ اسی ضمن میں اللہ کے دین کے لیے جو وقت نکالنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اور رزق کے لیے، اس کا تقابل جو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان احدکم لن یموت، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مر نہیں سکتا حتی یستکمل رزق، حتیٰ کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ فلا تستبطئوا الرزق، یہ نہ سمجھو کہ رزق لیٹ آئے گا، رزق کو اپنے سے دور نہ سمجھو، رزق تمہیں مل کر رہے گا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ نے کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ فرمایا واتقوا اللہ ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا فی الطلب، اور رزق کی طلب میں موٹی محنت کرو۔ رزق کے لیے انسان کو اپنا سارا وقت رزق کے لیے لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان کے لیے، عبادت کے لیے، دین کے لیے وقت ہی نہ نکل سکے۔ خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو، ودعوا ما حرم، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ انسان یہ نہ کرے کہ انسان اپنا رزق بڑھانے کے لیے حرام کے پیچھے لگ جائے، بلکہ بعض احادیث میں تو بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا لا یستبطئن احد منکم رزقہ، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرا رزق لیٹ ہو رہا ہے۔ ان جبریل علیہ السلام القی فی روعی، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، ان احدا منکم لن یخرج من الدنیا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا، مر نہیں سکتا، دنیا سے نکل نہیں سکتا، حتی یستکمل رزق، حتیٰ کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ یعنی موت سے پہلے رزق ہمارے پیچھے لگا ہے، تب تک ہمیں موت نہیں آ سکتی جب تک ہمارا رزق جو اللہ نے لکھا ہے ہمیں مکمل نہ مل جائے۔ فاتقوا اللہ ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا فی الطلب، رزق کو طلب کرنے میں موٹی محنت کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اجملوا فی الطلب کا مطلب ہے رزق کو تلاش کرنے میں جمال باقی رکھو۔ جمال کا کیا مطلب؟ وقار، خوبصورتی، یعنی انسان رزق کی تلاش میں ذلیل نہ ہو دوسرے کے سامنے۔ رزق کی تلاش میں ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے جب رزق اللہ نے دینا ہے؟ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، انسان کا کام ذلیل ہونا نہیں ہے لوگوں کے سامنے۔ کئی لوگ رزق کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں، اپنی وقار، اپنی خودی وہ برباد کر دیتے ہیں رزق کی تلاش میں۔ دیکھیے یہ چیزیں ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں، یہ چیز ایمان بالغیب سے متعلق ہیں۔ اگر ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے، اور ہمارا آج بڑا مسئلہ ہمارا ایمان بالغیب کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا ہے، اور جتنی ہم محنت کریں گے اتنا ہمیں نتیجہ مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہماری محنت کا نتیجہ، ہمیں محنت سے انکار نہیں ہے، محنت کرنی ہے، موٹی محنت کرنی ہے، سارا وقت رزق کے لیے نہیں لگانا، موٹی محنت کرنی ہے، جتنا رزق ہمارا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا فی الطلب، رزق طلب کرنے میں موٹی محنت کرو، جمال باقی رکھو، وقار، خودی باقی رکھو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو رزق کے لیے۔ فإن استبطأ احد منکم رزقہ، اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے کہ میرا رزق لیٹ ہو رہا ہے، فلا یطلبہ بمعصیۃ اللہ، اللہ کی ناراضگی میں اس کو کبھی تلاش نہ کرے۔ ایک بندہ یہ سمجھے مجھے زیادہ رزق ملنا چاہیے، نہیں آ رہا، میں چوری کر کے کما لوں، میں ڈاکہ مار کے کما لوں، میں حرام کھا کر کما لوں۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ رزق لیٹ ہو رہا ہے، کبھی بھی اس کو اللہ کی ناراضگی میں نہ کمائے۔ اللہ کی ناراضگی سے انسان کا رزق زیادہ نہیں ہو سکتا، چوری کرنے سے انسان کا رزق زیادہ نہیں ہو سکتا، ڈاکہ مارنے سے رزق زیادہ نہیں ہو سکتا، رشوت کھانے سے رزق زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جو حلال سے ملنا تھا اتنا ہی رزق حرام سے مل جائے گا، وہ حلال والا ختم ہو جائے گا۔ اگر حرام والا نہیں ملے گا، انسان اتنا ہی رزق حلال طریقے سے کما لے گا، تو ضرور ہم نے وہ رزق حرام طریقے سے کمانا ہے، کیونکہ رزق تو طے ہے، جتنا رزق طے ہے اتنا مل کے رہنا ہے، چاہے تو انسان حلال سے کما لے، چاہے تو حرام سے کما لے۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ رزق لیٹ ہو رہا ہے، کبھی اللہ کی ناراضگی سے اس کو تلاش نہ کرے، اللہ کو ناراض کر کے۔ فإن اللہ لا ینال فضلہ بمعصیہ، اللہ کا فضل معصیت سے تلاش نہیں کیا جاتا۔ باقی کوئی اگر اللہ کا رزق معصیت کر کے تلاش کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ملنا اتنا ہی ہے، زیادہ نہیں ہوگا، ملنا اتنا ہی ہے۔
چوری کر کے کمائے، رشوت لے کر کمائے، ڈاکہ مار کے کمائے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے حق میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور انسان کو کبھی رزق کے لیے اپنے آپ کو ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے، وقار اور جمال باقی رہنا چاہیے، موٹی محنت انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انسان اللہ پر ایسے بھروسہ کرے جیسے جانور بھروسہ کرتے ہیں، جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے جانور ہیں اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے کہ جی یہ ایک ہفتے کا رزق ہے، یہ ایک مہینے کا رزق ہے، یہ ایک سال کا رزق ہے، یہ بچوں کے لیے میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ جانور تو یہ کام نہیں کرتے، پرندے تو یہ کام نہیں کرتے، روز کا رزق ان کو ملتا ہے اور وہ روز کا رزق ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے۔ کتنے جانور اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا۔ اللہ پر حسن ظن، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پرندے صبح نکلتے ہیں گھونسلے سے خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ کتنے ہی جانور ہیں زمین میں، نہیں ہے جانور زمین میں مگر اللہ پر ان کا رزق ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے ان کے عارضی ٹھکانے کو بھی، ان کے دائمی ٹھکانے کو بھی۔ کُلٌّ فِي کتاب مبین، ہر چیز واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کو صرف علم نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے پہلے سے، ایک ایک ذرہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز پہلے سے طے کر دی گئی ہے، وہ اس سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس رزق میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر آپ کہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان مشرکین سے، ان کفار سے، اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو، تمہیں اٹھایا جائے گا، مِن بعد الموت، موت کے بعد، موت کے بعد زندگی ہوگی، بعث بعد الموت ہوگا۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رزق نہیں دے سکتے، جو اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، تو وہ تمام مخلوقات کو رزق بھی دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ یہ دن سے مراد دنیا کے دن ہیں، یہ دن سے مراد اللہ کے دن ہیں، یہ دنوں سے مراد کوئی 6 زمانے ہیں، کیا مراد ہے اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے ہاں تو ایک دن، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس سے مراد اللہ کے 6 دن ہیں، یعنی ہمارے 1000 سال کے برابر۔ یہ تو اگر اللہ کے 6 دن ہیں تو ہمارے تو 6000 سال کے برابر ہو گئے۔ اور اگر یہ ہمارے 6 دن ہیں تو اللہ کو پتہ ہے ہمارے 6 دن مراد ہیں کہ نہیں، یا یہ کوئی 6 زمانے مراد ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگر ہمارے بھی 6 دن مراد ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے پہلے پیدا نہیں کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس سے پہلے پیدا نہیں کر سکے اور اللہ کو اتنا وقت لگ گیا، جیسے یہود کا نظریہ ہے ولیعاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اللہ تھک گئے تو اللہ نے 7ویں دن آرام کیا۔ پہلا دن ان کے نزدیک، پہلا دن اتوار کا جس کو یوم الاحد کہتے ہیں پہلا دن، پھر پیر کا جس کو یوم الاثنین کہتے ہیں دوسرا دن، پھر یوم الثلاثاء منگل، پھر یوم الاربعاء بدھ، پھر یوم الخمیس 5واں دن جمعرات، پھر یوم الجمعہ جو 6ٹھا دن ہے ان کے ہاں۔ تو 6 دنوں میں وہ کہتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور یوم السبت، سبت کا مطلب ہے کہ کاٹنے کا دن، آرام کرنے کا دن۔ وہ کہتے ہیں اللہ تھک گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے نزدیک 7ویں دن کی اہمیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ
قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ تو یہ 6 دن اللہ کے ہیں، 6000 سال ہمارے، یا ہمارے 6 دن ہیں یا 6 زمانے ہیں، یہ جو بھی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے پہلے پیدا نہیں کر سکے، اس میں اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے وہ دن کون سے ہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور 6 دن کیوں ہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے، وہ دن سے مراد جو مرضی ہو۔ کیسے بنایا ہے؟ پہلے آسمان بنایا، پہلے زمین بنایا، اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں ہے، وقت نہیں ہے میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، موٹی سی بات کر دیتا ہوں۔ پہلے 2 دن میں زمین بنی ہے، پھر 2 دن میں آسمان بنا ہے، اور پھر 2 دن میں زمین کے باقی کام ہوئے ہیں۔ یہ ترتیب ہے اس کی، قرآن و حدیث کی مختلف نصوص سے یہ تطبیق کا پتہ لگتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے پہلے آسمان بنا ہے، بعض آیات سے اشارہ ملتا ہے پہلے زمین بنی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، فسواہن 7 سماوات، اللہ نے انہیں 7 آسمان بنا دیے۔ اس آیت کریمہ سے اشارہ ملتا ہے جیسے زمین پہلے بنی ہے اور آسمان بعد میں بنا ہے۔ اور سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ فرماتے ہیں زمین کو اللہ نے آسمان کے بعد بچھایا، تو اس سے اشارہ ملتا ہے جیسے زمین بعد میں بنی ہے آسمان پہلے ہے۔ اور بھی نصوص ہیں، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تطبیق دی ہے وہی تطبیق راجح ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے زمین بنی ہے 2 دنوں میں، اس کا ذکر سورہ حامیم سجدہ میں ہے، پہلے 2 دنوں میں زمین بنی ہے، پھر 2 دنوں میں آسمان بنا ہے، پھر 2 دنوں میں زمین میں باقی کام، پہاڑوں کا گاڑنا اور سمندر اور یہ شجر حجر اور یہ چیزیں، یہ آخری 2 دنوں میں یہ کام ہوا ہے۔ تو شروع اور آخر میں 2 دن زمین، یعنی زمین میں 4 دن لگے ہیں اور آسمانوں میں 2 دن لگے ہیں۔ اب وہی بات کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنی مدت لگ گئی، اس سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا، بھئی زمین تو بہت چھوٹی ہے آسمانوں کے مقابلے میں، زمین کی کیا حیثیت ہے آسمانوں کے مقابلے میں؟ خلا میں آپ کبھی دیکھیں کہ یہ آسمان اور یہ خلا کتنی بڑی ہے، اور یہ اجرام فلکی، اور زمین کتنی چھوٹی ہے، لیکن زمین 4 دنوں میں، آسمان 2 دنوں میں۔ تو یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے فیصلے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میرے سے ایک سوال تھا، قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ اللہ نے وہ 7 سماوات من الارض مثلہن، کہ ان کی طرح 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ جی جی، تو یہ زمینیں کون سی ہیں؟ یہ ہماری زمین تو مجھے نہیں لگتی، کیونکہ لگتا ہے کہ ان کے مترادف ہی ہیں آسمانوں میں۔ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ فرماتے ہیں، سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمینیں بھی انہی کی مثل۔ کیا مطلب؟ یعنی تعداد میں زمینیں بھی 7 ہیں، 7 آسمان ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث مبارکہ میں ہے کہ اے اللہ جو 7 آسمانوں کے رب ہیں اور جو 7 زمینوں کے رب ہیں، والارضین السبع، تو آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو آسمانوں کا ذکر زیادہ تر جمع کے ساتھ ملتا ہے اور زمین کا ذکر زیادہ تر واحد کے ساتھ ملتا ہے، جیسے سورہ نام کے شروع میں اور دیگر آیات میں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ تو آسمانوں کا ذکر جمع کے ساتھ ہے اور زمین کا ذکر واحد کے ساتھ ہے۔ تو قرآن و سنت سے پتہ لگتا ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور قرآن و سنت میں آسمان جمع ہے اور زمین واحد۔ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ آسمان الگ الگ 7 ہیں، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، 6واں، 7واں، وہ تہ بتہ ہے، وہ اوپر نیچے 7 ہیں۔ اور زمینیں جو 7 ہیں وہ شاید ایک ہی زمین
کے 7 حصے ہیں، 7 بر اعظم ہیں، یہ ایک ہی زمین کی 7 تہیں ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ زمینیں 7 ہیں لیکن وہ شاید السلام علیکم سر۔ جی یہ ہو سکتا ہے دو 7 زمینوں کی بات کی دو پلیٹس ہوتے ہیں، جی جیسے جو سیارے کہلاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ 7 زمینیں۔ بہرحال جو مفسرین نے بیان کیا میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی زمین کے اندر 7 حصے ہیں، یہ 7 تہیں ہیں اس کی، واللہ عالم۔ تو زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنے ہیں، اور جب زمین و آسمان نہیں تھے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اللہ کا عرش پانی پر۔ وَكَانَ عَرْشُهُ کا تعلق زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کا عرش پانی پر ہو گیا، نہیں، وَكَانَ ماضی ہے، اور تھا عرشہ اللہ کا عرش علی الماء پانی پر، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے۔ اور اس کی وضاحت حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اور کوئی بھی چیز نہیں تھی اللہ کے علاوہ، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو ابھی زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھے اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے آسمان و زمین بنائے، اور پھر آسمان و زمین کے بنانے کے بعد اللہ اپنا عرش سب سے اوپر لے گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اور دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے جس میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم استوى على العرش اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کو جن کو تم دیکھو، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوئے۔ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، لیبلوکم تاکہ، یہ علت ہے، یہ وجہ ہے کس کی؟ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی، یعنی اللہ نے زمین و آسمان کیوں بنائے، یعنی اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، دوسرے الفاظ میں اس کائنات کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ پہلے بھی آج کے لیکچر میں اور پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کیوں بنائے، زمین و آسمان جو اللہ نے 6 دنوں میں بنائے ان کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جواب نہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، نہیں، اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں اس لیے بنائے، اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، کیوں اللہ نے یہ آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے؟ تاکہ اللہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی آزمائش، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ کو کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے، کیا مطلوب ہے؟ احسن عمل، بہترین عمل۔ بہترین عمل کون سا ہوتا ہے؟ بہترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں خلوص زیادہ ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جو عمل اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، وہ ریاکاری کے لیے ہے، وہ عمل جہاد کا کیوں نہ ہو، قرآن پڑھنے کا سیکھنے کا کیوں نہ ہو، وہ عمل تباہ ہے، تباہ نہیں ہے، اس کا وبال ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، حدیث مبارکہ ہے جو بندہ ایسا عمل کرے کہ اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر دے، یعنی میرے لیے کرنے کی بجائے کسی اور کے لیے کرے، دنیا کے لیے کرے، اپنے لیے کرے، دنیاوی فائدے کے لیے کرے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کے شرک کو، یہ شرک ہے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک بندے نے عمل کیا بڑے ہی خلوص کے ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ صبح اٹھا جی میں بڑا تازہ دم ہوں تو میں 2 فرض رکھتا ہوں کی بجائے میں 4 فرض رکھتے پڑھ لیتا ہوں،
کتنوں کو ثواب ملے گا؟ گناہ ملے گا. فجر کی نماز نہیں ہوگی. فجر کی نماز 2 فرض رکھتے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو احسن عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اللہ کو یہ مطلوب ہے کون کتنے اچھے اعمال کرتا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں اے اللہ کے رسول ان کافروں سے اگر آپ کہیں، اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہوئے کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد زندگی ہے، بعد الموت ہے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو جادو ہے. یعنی جس چیز کو نہیں ماننا اس کو جادو کہہ دیتے تھے، ہر معجزے کو جادو کہہ دیتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو جادو کہہ دیتے تھے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہو سکیں گے؟ بھئی جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا مرنے کے بعد؟ لیکن وہ انکار کرتے ہوئے کہہ دیتے تھے یہ جادو ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.